حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی آپ آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود الی محمود سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع امت تاجدار بطحا سرور کائنات شہنشاہ موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً درود پاک پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ مہینے کا آخری عشرہ ہے، چند دن ہمارے پاس مہمان ہیں، اس کے اندر جتنا کثرت سے ہو سکے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں. اچھا، عام دنوں میں کسی کو تحفہ دیں تو خوشی کم ہوتی ہے، وہ خوشی کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کی سالگرہ پہ اس کی برتھ ڈے پہ کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کی خوشی کا انداز کچھ نرالا ہوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جتنے زیادہ تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے حضور اتنا زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. یعنی بقیہ دنوں میں بھی روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے، لیکن سرکار پیر کے دن روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز بھی ہے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے، کل پیر کا دن بھی ہے، آج پیر کی رات ہے، تو اسی رات یعنی یہ رات جا رہی تھی، دن تشریف لا رہا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. تو یہ بڑی نسبتوں والا دن بھی ہے، بڑی نسبتوں والا مہینہ بھی ہے. اصل جو مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ تو سرکار کا ذکر ہے. جس طرح صحابہ سجا کے بیٹھتے تھے اور رب کی برکتیں حاصل کرتے تھے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ سرکار کا ذکر ہم نے سجانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے اور اس کی رحمتوں کو لینا ہے. اور اللہ کی رحمت کا تو ایک حصہ بڑا کافی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور ایک طرف صرف رحمت کا ایک حصہ عطا فرمائے، تو آپ کیا لیں گے؟ وہ فرمانے لگے ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رحمت کا حصہ ہے نا، میں وہی اپنے حصے میں لوں گا، یعنی وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. تو یہ رحمت اتنی بڑی ایک حصہ ہے، اور جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں اس پر تو چھما چھم رب کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ کتنی جو ہے وہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا کام ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رب کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ان کی برتھ ڈے پہ گفٹ دینے کے حساب سے ہم یہاں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں مزید حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اور جو ہم بات کریں گے، جو ہم کر چکے، اس سب کو اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جہاں ساری صفات کو ذکر کیا نا، ایک بڑی اعلیٰ صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب آپ کے پاس کوئی آئے نا سوال کرنے کے لیے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، جو وہ مانگے اسے عطا فرما دینا ہے، جو بھی مانگے عطا کر دینا ہے، بس آپ کا کام ہاں کرنا ہے. باقی سلسلے بنانا، باقی وسائل بنانا تو ہمارا کام ہے نا. جب ہم نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیج دیا، جب ہم نے آپ کو سارے اختیار دے دیے، تو پھر پیچھے باقی کیا رہتا ہے؟ بس رب کہتا ہے آپ کے پاس جو سوالی آئے آپ نے عطا کرنا ہے. پھر جو رب کے کہنے پہ عطا کر رہا ہے، بتائیں مجھے وہ کتنا عطا کرتے ہوں گے، وہ کتنا دیتے ہوں گے. تو اس صفت کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان کیا کہ محبوب آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے ایسا عطا کرنا ہے کہ پھر اسے مانگنے کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہ رہے. اور جو بھی در مصطفیٰ سے آج تک سوال کرنے کے لیے گیا، رسول اللہ نے ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا
کہ آج تک اس کی نسلیں بھی جو ہیں ان کے اندر بھی کمیاں نہیں آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مشہور آپ نے سنی ہوگی شاید، کہ آج کے دور کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ انہوں نے اس وقت قائم کیے تھے نا، ان کے آج بھی صدقات عرب کے جو ہے وہ دیہاتیوں کو پہنچتے ہیں، آج بھی ان کے صدقات پہنچتے ہیں۔ تو جس کو سرکار عطا فرماتے ہیں پھر کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ کسی نے کسی کے سامنے بات کی نا، اس نے کہا حاتم تائی جو ہے نا وہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کے 8 دروازے تھے، اور جو ایک سے بلکہ 8 سے 8 جاتا نا، ہر دروازے سے مانگنے کے لیے جاتا تو اسے ہر دفعہ عطا کرتا۔ کسی نے اس کی سخاوت بیان کی تو کوئی عاشق پاس بیٹھا تھا، جس کو حضور نے عطا کیا تو وہ پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا حاتم کے پاس جو جاتا ہے اسے ہر دروازے سے مانگنا پڑتا ہے، 8 دروازوں سے جاتا ہے پھر بھی جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے، اور میرے حضور کے پاس جو آتا ہے وہ ایک ہی بار میں آتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات ہی نہیں، کہ میرے اوپر تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی، میں تو اتنے جوگا ہی نہیں تھا کہ جتنا سرکار نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور پھر سرکار تو کمیاں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود اس کی ترغیب بھی دیتے کہ لوگوں کو دیا کرو، عطا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بخیل ہے وہ جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے، اور جو سخی ہے وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ جنت جو ہے نا یہ سخیوں کا گھر ہے، اس کے اندر سخی داخل ہوں گے۔ جو جتنی زیادہ سخاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے اتنے زیادہ مراتب کر دیتا ہے۔ یہ سرکار نے تو ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی سخاوت کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے نا شام کے اندر حلب کے اندر پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا انداز بتاؤ، سرکار عطا کتنا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، کیونکہ آپ ساتھ رہنے والے تھے، آپ دینے والے تھے۔ تو آپ کہنے لگے سرکار کی عطا کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سرکار ایسے عطا کرتے تھے کہ کوئی بھی بھوکا ان کے پاس آتا، چاہے حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سرکار کہتے اس کو اتنا عطا کرو، اتنا عطا کرو کہ کوئی کمی نہ رہے اور یہ دوبارہ ہمارے دربار میں نہ آئے مانگنے کے لیے۔ اب حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کوئی بھوکا آتا تو سرکار اتنا عطا کرتے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا، اور کوئی ننگا آتا جس کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو سرکار نے جو اپنے کپڑے اپنے جیب تن کیے ہوتے نا، سرکار وہ کپڑے بھی اتار کر اسے دے دیا کرتے۔ اور کوئی قرض مانگتا نا تو سرکار کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے نا تو سرکار مجھے کہتے ہیں بلال جاؤ کسی سے میرے نام پہ قرض لے کے اسے دے دو، جب اللہ مجھے عطا کرے گا میں سارا قرض اس کا اتار دیا کروں گا۔ یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے۔ وہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی خود تو وہ خالی ہاتھ بظاہر نظر آتے ہیں لیکن عطا اتنا کرتے ہیں کہ کمیاں پیچھے چھوڑتے نہیں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کے اندر وہ حدیث پاک میں فرمانے لگے کہ ایک کافر میرے پاس آیا مشرک، اس نے کہا کہ بلال تو قرض لیتا ہے، جب بھی تجھے قرض کی ضرورت ہو تو میں بہت بڑا تاجر ہوں، آ کے مجھ سے قرض لے لیا کرو، جب بھی جتنا تجھے قرض چاہیے ہو مجھ سے لے لیا کرو۔ اب حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے اس سے قرض لے لیا کرنا۔ اب ایک وقت آیا کہ قرض دینے کے اندر نا واپسی کے اندر 4 دن 5 دن باقی تھے کہ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے بڑے تلخ لہجے کے اندر بڑی باتیں سنا کے کہنے لگا کہ قرض کے دن بڑے قریب رہ گئے ہیں، کوئی تیاری کر لی ہے قرض دینے کی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ 2-4 دن ہی باقی ہیں۔ تو کہنے لگا اگر تو نے قرض نہ دیا تو جس طرح تو نے تجھے پہلے غلام بنایا ہوا تھا نا، اسی طرح تجھے اب بھی غلام بنا کے تجھ سے بکریاں چلواؤں گا۔ اب حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے سوچا کہ پھر پھنس جاؤں گا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، عشاء کا وقت تھا، میں سرکار سے ملا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ اپنی پریشانیاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ان کے در سے نہ مانگو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ سوچیں یا تیرے کو دیکھیں کہ صحابہ کو جب بھی مشکل آتی سرکار کی بارگاہ میں، اور تو انہی کی بارگاہ سے ہمیں روکنا چاہتا ہے، تو انہی کی بارگاہ سے موڑنا چاہتا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، حضور کو میں نے پوری بات سنائی اور میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح کے وقت کسی مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہوں دور دراز جو مسلمان ہو چکے ہیں، تاکہ جب تک قرض کی واپسی کا کوئی سامان نہیں ہو جاتا تو میں وہاں رہ لوں گا تاکہ غلامی کی زندگی سے بچ جاؤں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں جب صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نے رخت سفر باندھا نا، میں جانے لگا تو ایک شخص مجھے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا سرکار بلا رہے ہیں۔ سرکار نے آواز دی سرکار بلا رہے ہیں۔
حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں واپس گیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا نا تو دیکھتا ہوں 4 اونٹ ہیں، سونے سے لدے ہوئے ہیں، سامان ان کے اوپر لدا ہوا ہے۔ جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا نا، حضور فرمانے لگے بلال یہ 4 اونٹ لے جاؤ، جس کا جتنا قرض تو نے ادا کرنا ہے وہ سارے کا سارا قرض ادا کر دو۔ چاروں کو 4 اونٹ حضرت بلال حبشی کو عطا فرما دیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ قرض دے کے جو مال بچا وہ واپس لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا نا، اب عشاء کا وقت ہوا، حضور نے مجھے بلا لیا، پوچھنے لگے بلال کیا ہوا، قرض ادا ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ادا کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر قرض تھا وہ سارا میں نے ادا کر دیا، میں سبق دوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال کچھ مال بچا بھی، پیچھے بھی کچھ بچا کہ نہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، آپ کے خزانے میں بھی بڑا کچھ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب میں اپنے گھر میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو سارے کا سارا مال تقسیم نہیں کر دیتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ساری رات لوگوں کو ڈھونڈتا رہا، فقراء کو ڈھونڈتا رہا، لیکن سارا مال تقسیم نہ کر سکا۔ میں نے حضور کو آ کے بتلایا کہ یا رسول اللہ مال تقسیم سارا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں سرکار گھر میں تشریف لے کے نہیں گئے، یہ حضور کی سخاوت ہے، حضور گھر میں نہیں گئے، وہیں تشریف فرما رہے۔ کہتے ہیں دوسرا دن ہوا میں نے سارا مال تقسیم کیا، عشاء کے وقت حضور نے پوچھا بلال مال تقسیم ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا بانٹ دیا۔ سرکار نے اللہ کی تکبیر کہی اور کہنے لگے اس رب کا شکر کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری مجھ محمد کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے مال کو سارے کے سارے کو مجھ سے دور فرما دیا ہے۔ یہ حضور کی سخاوت کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے کہ کمیاں باقی نہیں رہتی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک سکہ بھی ہوتا نا رات کے وقت، ایک سکہ بھی، تو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے سویا نہیں کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے وہ سخاوت کا انداز اور اتنا عطا فرماتے۔ اب دیکھیے عطا کرنے کا انداز کیسا، تھوڑی سی بات ہے، عطا کرنے کا انداز کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا تھا کافر۔ اب دیکھیں یہ تو ایک مسلمانوں کو عطا کرنا ہے نا، ایک دوسروں کو بھی عطا کرنے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیسے ہیں۔ حضور جب غزوہ حنین سے واپس آئے نا تو غزوہ حنین سے واپسی پر ایک جنگل کے پاس، غزوہ حنین کے قریب ہی ایک جنگل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جنگل بکریوں سے بھرا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں اس دن جتنا حضور نے عطا کیا نا آج تک کسی کو ہم نے اتنا عطا کرتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگل بکریوں سے بھرا ہے، لوگ مانگتے جا رہے ہیں، سرکار عطا کرتے جا رہے ہیں، اتنا عطا کرتے کہ صحابی فرماتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عطا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی بکریاں اس جنگل کے اندر بچتی ہیں نا وہ ساری تجھے دے دیں۔ اب وہ تھا کافر، اپنی قبیلے میں گیا اور جا کے قبیلے والوں کو کہنے لگا اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، محمد عربی اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ فقر اور محتاجی کا ڈر ہی باقی نہیں رہتا، فقر اور محتاجی کا ڈر ہی باقی نہیں رہتا، وہ اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں جس وقت سرکار مجھے عطا کر رہے تھے نا، دے رہے تھے، اس وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتا تھا، لیکن سرکار نے مجھے اتنا عطا کیا کہ سرکار عطا کرتے گئے، ادھر میرے دل میں ان کے لیے محبت بڑھتی گئی، وہ محبت کا لیول بڑھتا گیا۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ وطنہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ یہ کرم نوازیاں دیکھ کے کافر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے کافروں کو عطا کرنے کا انداز کیسا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام لے کے نہیں آئے، حالت کفر میں آئے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا، مدینے کے اندر جب ہجرت کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک قبیلہ مسلمان ہوا۔ اب اس قبیلے سے کافی ساری کثیر تعداد میں گندم جو ہے وہ مکے کے اندر جایا کرتی۔ اب کافر ان سے گندم خریدا کرتے تھے مکے والے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی گندم جو جا رہی تھی نا اس کو روک دیا۔ انہوں نے کہا جب تک مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے ہم اپنی گندم جو ان کو تقسیم ہے نہیں کریں گے، ان کو گندم نہیں دیں گے۔ اب گندم رک گئی، ادھر سے رب نے بارشیں بھی روک لیں، ادھر جو ہے وہ حالات مکے کے حالات سارے بگڑ کے قحط سالی آ گئی۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد ہوئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تھا میں کافر ہی
لیکن سرکار کی جو ہے وہ عطا پر مجھے بھی یقین تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے لوگ جو آج مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں سرکار دے کچھ نہیں سکتے، یہ تو کافروں کا میں نظریہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں آیا کرتے۔ وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کمیاں رہتی ہی نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، اب میں حضور کے پاس بیٹھتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے میں نے اپنا سر جھکا لیا، حضور کی آنکھوں پہ جو ہے وہ چہرے پہ نظر نہیں کر رہا، آنکھیں جھکی ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے نے گندم روک لی، کافر شکایتیں کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، اور سرکار کے عطا کرنے کا انداز دیکھیے۔ ابو سفیان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے نے جو مجھے دیا کرتے تھے نا، انہوں نے اپنی گندم روک لی، رب نے ہم سے بارشیں روک لی، ہم پر کاش سالی پڑ گئی اور ہم بھوکے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ یہ اتنی باتیں کر رہا ہوں، اسی دوران میں نے اپنا سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا، سرکار خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہے، میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا نا، ابو سفیان کہتا ہے میری نظر جب سرکار کے چہرے پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، حضور رو رہے ہیں، اور روتے روتے ابو اپنے اس قبیلے والوں کو حکم دیا، صحابی کو بھیجا فلاں قبیلے کے سردار کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ سردار کو بلا کے لایا، حضور کی کرم نوازیاں دیکھیے، حضور نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ جو بھی مکے والوں کو چاہیے، جس قدر گندم تم پہلے دیا کرتے تھے اس سے زیادہ تم اب بھیجو گے، اور پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارشوں کا نزول کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور اثر نہ ہو۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں مکے پہنچا نا تو مکے میں خوشحالی بھی آ چکی، بارش بھی آ چکی اور گندم بھی آ چکی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے کہ کافر بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں مکے کے اندر جب میں واپس پہنچا نا تو مکہ ہرا بھرا ہو چکا تھا، یعنی میں چھوڑ کے اسے برباد گیا تھا، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا سرکار نے دعا کی تو واپس آیا تو وہی مکہ آباد ہو چکا تھا، اس کے اندر ہی خوشحالیاں آ چکی تھیں۔ یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے، اور وہ بھی کافروں کو، تو سوچئے مسلمانوں کو کیسے عطا کرتے ہوں گے، مسلمانوں پر بھی کمیاں چھوڑتے ہوں گے۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، عطا کرنے کا انداز اور اس کی مثال کیسے بیان کی۔ آپ فرمانے لگے جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا یہ انداز ہوتا، اتنا کمال عطا فرماتے کہ کوئی کمی باقی نہ رہتی، اور کہتے ہیں آپ کی اس وقت کی جو عطا ہے نا ایسے لگتا تھا کہ اتنی تیز تو آندھی اور طوفان بھی نہیں آیا کرتے جتنی تیزی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور سخائیں آیا کرتی تھی۔ اس قدر تیزی کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا ہم بیٹھے تھے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بدو آ گیا، یعنی پینڈو تھا، دیہاتی تھا، اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو آواز بھی بلند نہیں کرنی، یہاں تو ہے جو باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے آواز بھی نہیں دینی، اگر ایسا بھی کیا تو مال برباد ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا،
آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو حضور نے کچھ عطا کیا. حضور کے پاس جو اس وقت موجودہ وقت میں تھا، صحابہ کے پاس بیٹھے، وہ عطا کر دیا. اب وہ ایک مرتبہ حضور کی عطا کو دیکھتا، دوسری طرف چہرہ رسول کو دیکھتا. وہ کیا مثال کسی نے بنائی نا، اس نے کہا کہ ایک نا شخص تھا، وہ غریب فقیر تھا، تو وہ کسی بڑے چودھری کے سیٹ کے دروازے پہ چلا گیا. تو اس نے جا کے مانگا نا، تو سیٹ نے اسے بس تھوڑا سا دیا. تو دوسرے دن وہ کلہاڑا لے کے اس کے دروازے پہ پہنچایا، دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. تو وہ باہر نکلا، اس نے پوچھا تو کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا تو اپنا دروازہ چھوٹا کر لو یا پھر اپنی عطا کو بڑھا دو. یعنی وہی انداز وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر عطا ہے، ادھر صحرا مصطفیٰ ہے. اب وہ کہنے لگا، بدو تھا، دیہاتی تھا، ادب آداب پتہ نہیں تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ کمی باقی نہیں رہتی، اور آپ نے صرف تھوڑا سا دیا، آپ تو معاذ اللہ بڑے کنجوس ہیں. یعنی اس نے اس طرح کا لفظ بول دیا. اب جب اس نے یہ بولا نا تو صحابہ میں سے حضرت عمر یہ جلدی سے اس کی طرف لپک کے اسے پکڑنے لگے. تو سرکار نے منع فرما دیا. سرکار نے روکا اور عمر سے فرمایا اب اسے میں سخا کرتا ہوں، اسے عطا کرتا ہوں، پھر یہ خود اپنی زبان سے کہے گا کہ میرے حضور کیسے عطا کرتے ہیں. حضور نے بازو سے تھاما، لے کے گھر میں چلے گئے، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، پھر حضور نے عطا کرنا شروع کیا. اب حضور عطا فرما رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہے کہ سرکار بس اب برتن ختم ہو گئے، اب وہ جو سامان جھولیاں تنگ آ گئیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ وہاں اگر مگر کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو جو تم مانگو گے عطا کیا جائے گا. جیسے جیسے وہ مانگتا گیا سرکار عطا کرتے گئے. اب حالت یہ ہو گئی کہ وہ منع کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ بس، یا رسول اللہ بس، اب ختم ہو گئی بات. لیکن رسول اللہ عطا کرتے گئے. جب اس کے پاس لینے کے لیے کوئی سامان نہ بچا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ جو کہہ رہا تھا نا آپ معاذ اللہ کنجوس ہیں، اب وہی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے سخیوں کو دیکھا، لیکن جس طرح کی سخاوت کا انداز آپ کا ہے ایسا کوئی سخی نہیں دیکھا، اور آپ نے اس طرح سے عطا کیا. آپ کی سخاوت اور عطا ایسی ہے کہ میں نے اتنی تیز آندھیوں اور طوفانوں کو بھی آتے نہیں دیکھا جس قدر تیزی کے ساتھ آپ کی عطا اور کرم کو آتے دیکھا. اب سرکار کہنے لگے اگر یہی تو کہہ رہا ہے، یہ میرے سامنے جو بات کی ہے نا، اب یہی جا کے میرے صحابہ کے سامنے بات کر، ان کو بھی یہی بتا، کیونکہ ان کی تو نے دل آزاری کی ہے، ان کے سامنے مجھے کنجوس کہہ کے ان کی دل آزاری کی. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ سرکار کو بھی پتہ ہے کہ جو یہ کہے نا کہ سرکار دے کچھ نہیں سکتے، اس سے مسلمانوں کے دل بھی جو ہیں وہ گھائل ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی جو ہے وہ دکھتا ہے. اب سرکار کہنے لگے ان کے سامنے بھی جا کے کہہ. اب وہ باہر آیا، سب صحابہ کے درمیان میں اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے. جب اسے عطا کیا گیا تو خوش ہو گیا. اب وہ کھلتے ہوئے گلاب جیسے چہرے سے کہنے لگا اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ کے رسول نے مجھے ایسے عطا کیا کہ میں نے بڑے بڑے سخیوں کو دیکھا لیکن ان جیسا سخی کوئی بھی نہیں دیکھا. اتنا عطا کیا کہ اس قدر تیز میں نے آندھی اور طوفان کو آتے نہیں دیکھا، جس قدر تیز جو ہے وہ میں نے حضور کی سخا کو آتے دیکھا. یہ سن کر صحابہ کے چہرے کھل اٹھے اور میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے. آپ فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی کہ یہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ کمی باقی رہتی نہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور اغنیاں پلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا. یا رسول اللہ آپ ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جو غنی ہوتے ہیں نا، غنی جن کے پاس پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، یا رسول اللہ جب وہ آپ کے دربار پہ پہنچتے ہیں نا، آپ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی کمیاں باقی رہتی نہیں. یہ سرکار کے جود و عطا کا انداز ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا انداز ہے، حضور کے دینے کا انداز ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، یا صرف مال و دولت دے دینے کی بات نہیں. حضور نے تو وہ بھی عطا کیا ہے کہ جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو لوگ کر بھی نہیں سکتے. اس دور میں بھی جو ہے یہ دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی، آج کس چیز کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن بعض چیزیں دینے سے سائنس بھی قاصر ہے، لیکن سرکار وہ بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے غلاموں کو دے دیا کرتے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ گیا تو حضور نے مجھے نا جنگ کے اندر ایک کمان دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان مجھے تھما دی، بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اب میں سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرا چہرہ اس طرح میں کھڑا ہوں کہ میرا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے ہے، میں تیر چلاتا جا رہا ہوں، تیر چلا رہا ہوں دشمنوں پر۔ اب کہتے ہیں اسی دوران نا ایک تیر آنکھ کے میری آنکھ کے اندر لگا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں آگے ہوں، تیر آنکھ میں لگا نا تو میں نے اپنی آنکھ کا وہ ڈیلا اٹھا لیا، اپنے پاس رکھ لیا، جنگ ختم ہوئی، کافر بھاگ گئے۔ اب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، صحابہ کو بھی پتہ ہے، اب دیکھیں لوگ حکیم کے پاس جائیں گے، آنکھ نکل جائے تو اس کا علاج شاید اس دنیا کے اندر موجود بھی نہ ہو کہ نئی آنکھ، وہی آنکھ دوبارہ اس آنکھ کے اندر رکھ کے صحیح کر دیا جائے، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ اب ہوا کیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ سرکار عطا کرتے ہیں۔ اب حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ ڈیلا میں نے آنکھ میں رکھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار کی بارگاہ میں جا کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، اس کا علاج فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد وہ ڈیلا پکڑا، ان کی آنکھ میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور نے آنکھ کے اندر ڈیلا رکھ کے اس پہ لعاب دہن لگایا نا، وہ صحیح تو ہونی تھی، لیکن جو پہلے اس کے اندر چمک تھی نا، اب اس کی چمک بھی بڑھ گئی اور مجھے دوسری آنکھ سے بھی اتنا صاف نظر نہیں آتا تھا جتنا صاف مجھے سرکار کی عطا کی ہوئی آنکھوں سے جو ہے نظر آیا کرتا تھا۔ اس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں۔ اب پھر بھی صحابہ ان سے نہ مانگتے تو کس سے مانگتے؟ پھر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبینہ ہیں، آنکھیں کوئی نہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں چلی گئی ہیں، عطا کر دیجئے۔ سرکار فرمانے لگے میرے صحابی صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اب صحابی کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور نے فرما دیا ٹھیک ہے شاید حضور دے نہیں سکتے، اس لیے سرکار نے کہا اللہ صبر کرے گا تو اللہ جنت عطا کرے گا۔ نہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نسبت سے جنت تو مل ہی جانی ہے، آپ جو مل گئے تو جنت تو ہماری ہے، اب تو جنت میں چلے ہی جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مل جائے۔ سرکار فرمانے لگے آپ پھر قریب آ جا۔ اب وہ صحابی قریب آئے، وہ کہتے ہیں سرکار نے مجھے اپنے قریب کر کے نا لعاب دہن میری دونوں آنکھوں پہ لگایا، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں ابھی وہ لعاب دہن لگنا ہی تھا، ابھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دونوں آنکھوں کو روشن فرما دیا، میری دونوں آنکھیں مجھے عطا فرما دی۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں سرکار حضرت زینب سے جب حضور نے نکاح فرمایا نا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمہ کی دعوت پہ میری ماں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حلوہ بنایا۔ اب حلوہ بنا کے نا چھوٹے سے برتن کے اندر ڈال کے مجھے دیا اور کہنے لگی انس یہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، حضور کو دو اور ان سے کہنا سرکار یہ چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا، اسے قبول فرما لیجئے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، وہاں جا کے میں نے سرکار کو وہ تحفہ دیا، حلوہ حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا اور میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میری والدہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے ہی عرض کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انس فلاں فلاں کو بلا کے لے آؤ، فلاں فلاں کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حیران کہ اتنے لوگوں کا نام لے لیا اور حلوہ تھوڑا سا، لیکن سرکار کا حکم تھا سو میں چلا گیا، میں بلانے چلا گیا، جب راستے میں جو بھی ملتا جس کو نہیں بھی حضور نے کہا تھا نا میں نے اس کو بھی دعوت دے دی۔ کہتے کرتے کرتے 300 لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضور کے کاشانہ نبوت میں جب پہنچے نا تو حضور نے مجھ سے کہا کہ انس اندر جگہ تھوڑی ہے لہٰذا 10-10 کو کر کے بھیجتے جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10-10 صحابہ کو بھیجتا گیا، 10-10 صحابی کھا کے آتے رہے، حضور کھلاتے رہے، حضور تقسیم کرتے رہے، صحابہ کھاتے رہے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، سارے رج رج کے آتے رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب آخر میں سارے ختم ہو گئے نا 300 کے 300 نے کھا لیا، کہتے ہیں میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا وہ برتن اٹھانے کا حضور نے حکم دیا اور کہا انس جو بچا ہے وہ اپنی والدہ کو واپس دے دو، انہوں نے کہا اسے تقسیم کر دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ میں نے برتن اٹھایا نا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ انس مجھے یہ بتا، یعنی اپنے آپ سے سوال کرنے لگا انس تو مجھے یہ بتا کہ جب تو حلوہ لے کے آیا تھا یہ اس وقت زیادہ تھا یا جب سرکار عطا فرما رہے ہیں اس وقت زیادہ ہے، اس کی مقدار اس وقت زیادہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آخر میری عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ جو میں لے کے آیا تھا وہ تو تھوڑا تھا، جو سرکار نے عطا فرمایا یہ سب سے زیادہ ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے، سرکار اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں بیٹھے ہیں، بھوکے ہیں، چلا بھی نہیں جا رہا، حضرت صدیق اکبر گزرے، ایک آیت پڑھ کے سنائی اور کہنے لگے آپ بہت بڑے عالم ہیں اس کی تفسیر کر دیں۔
اب اس کی تفسیر کے اندر یہی ذکر تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر بات کو سمجھے نہ، کیونکہ سرکار نے عطا کر رہا تھا، پھر کسی اور کی کیا مجال وہ عطا کرے۔ صدیق اکبر بات کو سمجھے نہ، انہوں نے اس کا مسئلہ بتایا، تفسیر کی، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی تفسیر کی، چلے گئے۔ اب حضور آئے نا تو حضور کو پوچھنا نہیں پڑتا، لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے دل کے اندر غم کیا ہے، مجھے حاجت کیا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے واقف ہیں، وہ دل کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ حضور آئے، ابو ہریرہ کے چہرے پہ نظر ڈالی، حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوکے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوکا ہوں اور چلا بھی نہیں جا رہا۔ سرکار فرمانے لگے ابو ہریرہ اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، حضور جو ہے وہ مقام صفا کی طرف چل پڑے۔ اب ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک شخص آیا دودھ کا پیالہ لے کے، انہوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے قبول کیا، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں تھمایا اور حکم دیا کہ مقام صفا کے صحابہ کو پہنچا دو۔ اب وہاں حضور بھی پہنچے، ابو ہریرہ بھی پہنچے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، 70-72 صحابہ وہاں موجود ہیں، اب اگر ان کو پلاؤں گا تو میں تو پھر بھوکا کا بھوکا، مجھے کیا ملا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن سرکار کا حکم تھا، جان جاتی چلی جائے لیکن سرکار کے حکم عدولی نہیں کرتے۔ اب وہاں پہنچے، ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دائیں طرف سے شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تو پھر بھوکا رہ گیا، مجھے تو کچھ نہ ملا۔ وہ پیالہ اب دائیں طرف سے شروع کیا، 70 صحابہ نے پیا، سارے کے سارے دودھ سے سیر ہو گئے۔ آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ ایک پیالہ ہے کتنے لوگوں نے پی لیا۔ اب جب سرکار نے مجھے تھمایا نا تو جس طرح پیالے کے اندر اس وقت دودھ تھا نا، اسی طرح اب کا بھی اسی کی طرح موجود دودھ کے اندر اس کے اندر موجود تھا۔ سارے کا سارا پیالہ ابھی بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ دودھ پیا تو میں بھی سیر ہو گیا۔ یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ مقام پہ ہم پہنچے نا تو وہاں پانی ختم ہو گیا۔ اب سرکار کے عطا کرنے کا انداز دیکھیے، حضرت موسیٰ نے تو پتھر پہ عصا مارا، پتھر سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ معجزہ کمال ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، آپ کی تو کیا ہی بات ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں لوگ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں سے پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے۔ حضور کے پیالہ کے اندر تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سب کو بلا کے لے آؤ۔ سارے صحابہ آ گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم 300 سے زائد صحابہ تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب ہم پاس پہنچے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ حضور اتنا فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیالے بھر بھر پیا بھی، وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، لیکن سرکار کی عطا رکنے والی نہیں۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم سے پانی ختم ہو گیا، اسی طرح ہماری تعداد 1500 تھی، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، سرکار کے ہاتھوں سے جس طرح پانی جاری تھا نا، 1,00,000 بھی ہوتے، ساروں کے لیے وہ پانی کفایت کر جاتا۔ یہ سرکار کی ادا کرنے کا انداز ہے۔ اور ایک کافر آیا حضور کی بارگاہ میں، یہ ترتیب والا حدیثیں سنیں پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں۔ ایک کافر آیا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے کنواں کھودا ہے، پانی کڑوا نکل آیا، اگر آپ وہاں پہ جائیں دعا کر دیں یا جیسے بھی اس کنویں کو جو ہے وہ پانی صاف کر دیں، میٹھا کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اب حضور یہ کہہ دیتے لے میں کیسے کر سکتا ہوں، جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور تو کاری کچھ نہیں سکتے معاذ اللہ، وہ تو صرف دائی بن کے آئے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا وہ تو ایسے ایسے عطا کرتے ہیں کہ کمیاں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، حضور ساتھ چلے۔ اب وہ کافر کہتا ہے جب حضور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، ابھی حالت کفر میں تھا۔ اب وہ کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کنویں پہ پہنچے نا، حضور ایک طرف کھڑے ہو گئے، مجھے کہنے لگے اس کا ایک پیالہ پانی کا نکالو۔ اب میں نے وہ نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ بھرا، منہ کے اندر لے کے پھر اس کو باہر اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حضور مجھے فرمانے لگے اب چیک کرو اب پانی اس کا کیسا ہے۔ وہ کافر کہنے لگا جب میں نے پانی کا گھونٹ بھرا نا، اب وہ میٹھا ہو چکا تھا۔ میں حیران کہ ایک کنویں ایک جو ہے وہ کلی کے ساتھ پورا کنواں میٹھا ہو گیا، میں حیران تھا۔ پھر میں دوسرے کنارے گیا، حضور فرمانے لگے ادھر کیوں جا رہا ہے، ایمان لے کے کیوں نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کیا صرف یہی کنارہ میٹھا ہوا یا دوسرا بھی کنارہ میٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کنویں کی جس طرف سے بھی پانی پیتا وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ اب میں فیصلہ کرنے کے اندر مشکل ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک کلی کے ساتھ جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ کنواں میٹھا ہو جائے. وہ کہتا ہے میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ رب نے مجھے ہدایت عطا فرما دی, میں کلمہ پڑھ کے سرکار کا امتی بن گیا. یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دینے کا انداز ہے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخائیں ہیں. اور پھر یہ صرف زندگی کے ساتھ خاص نہیں, حضور تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی عطا فرماتے ہیں. یہ تو صرف زندگی کی باتیں ہیں, اور حضور نے جس کو جتنا دیا اتنا دیا, پھر اس کو کمی رہی نہیں. آپ دیکھیے نا, حضور کا یہ بھی ایک انداز تھا, چلو وفات کے بعد کی تو بات بعد میں کرتے ہیں نا. حضور کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دیکھتے نا, اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے کسی کو کچھ دینا ہونا تو ہم پورے محلے کو بلکہ پورے شہر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کچھ دیا ہے. لیکن سرکار کے دینے کا انداز بھی نرالا ہے, نرالا انداز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ایک صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کی بہنیں بھی زیادہ تھیں اور اس کے بعد ان کے والدین بھی وفات پا گئے, ان پہ بہنوں کی بھی ذمہ داری آ گئی. بخاری کے حدیثیں ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہنوں کی ذمہ داری, گھر کی بھی ذمہ داری, پھر اسلام کے معاملات بھی دیکھنے, سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اب حالات بھی خراب ہیں. اب ہوا کیا کہ ایک جنگ کے دوران موقع بن گیا, کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر نوجوان تھے, خوددار بھی بڑے تھے, ایسے مانگتے نہیں تھے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اب ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا ایک موقع بن گیا. جنگ کے دوران حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نا وہ بدک گیا, ٹھہر گیا, تھک گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, جابر یہ گھوڑا مجھے دے دو, قیمت کے بدلے جو اس کی قیمت بنتی ہے لے لو. حضرت جابر عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں بیچ سکتا, یعنی بیچوں گا نہیں, ویسے لے لیں, ویسے ہی لے لے, قیمتاً دے دوں گا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں نہیں میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے مدینے تک پہنچنے دیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں مدینے میں پہنچا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے وہ گھوڑا بھیج دیا, حضور کی بارگاہ میں لے گیا. حضور نے اس گھوڑے کی قیمت مجھے دی. دینے کے بعد جب میں جانے لگا نا تو مجھے آواز دے کے کہنے لگے جابر اپنا گھوڑا بھی لیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ رسول اللہ نے گھوڑا بھی مجھے دے دیا, گھوڑے کی قیمت بھی دے دی, اور جو گھوڑا جنگ سے چل کے بمشکل آیا تھا مدینے کے اندر, جب میں اب اس گھوڑے پہ سوار ہوا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس قدر تیزی اس گھوڑے کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی تیزی میں آج کے دن دیکھ رہا تھا. یہ سرکار کے دینے کا انداز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضور نے گھوڑا خریدا, خرید کے وہ قیمت بھی دی, اور دینے کے بعد وہی گھوڑا آپ کے بیٹے کو تحفہ عطا فرما دیا. یہ حضور کے دینے کا انداز. اور حضور کا آخری وقت ہے, اس دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار ایسے عطا کرنے والے کہ آپ کے گھر میں نہ صرف 7 درہم پڑے تھے, دینار یا درہم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا اے عائشہ کوئی گھر میں مال و دولت پڑا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صرف جو چند درہم آپ نے مجھے دیے تھے وہ پڑے ہیں. حضور نے کہا انہیں صدقہ کر دو. اتنی بات کر کے حضور پر غشی طاری ہوگی, حضور بے ہوش ہو گئے. اب حضور کو جب دوبارہ ہوش آیا نا تو پھر وہی سوال ہے عائشہ جو میں نے تمہیں حکم دیا تو اسے پورا کیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے خیال کرنے کے اندر میں بھول گئی تھی, وہ میں عطا نہیں جو صدقہ نہیں کر سکی. حضور فرمانے لگے عائشہ وہ مال اٹھا کے لے آؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ لے کے آئی. حضور نے اپنے دست مبارک سے انہیں پھر عطا کر دیا. یہ حضور کا صدقہ کرنے کا انداز. اور حضور فرمانے لگے اے عائشہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے پاس جو میرے گھر کے اندر کوئی مال و دولت کوئی سامان پڑا ہوا ہو. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مال کے ساتھ جو ہے وہ دوری تھی, اور دنیا کے ساتھ دوری تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی غمخواری تھی. اتنا عطا کرتے تھے کہ کمیاں باقی نہیں رہتی تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرنے کا انداز ہی نرالا ہے. یہ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے حضور نے عطا کیا نا, اس دنیا سے جانے کے بعد کیسے عطا کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیون الحکایات کے اندر علامہ ابن جوزی نے ایک حکایت لکھی. آپ فرماتے ہیں ایک شخص نا بڑا تھکا ہوا تھا, مدینے کا بڑا اس نے نا سفر کیا, جنگلات سے گزرا, 3 ماہ کا سفر کر کے وہ مدینے پہنچا. 3 ماہ کا سفر, اور اس کا جسم گل گیا, جسم کا حالت پراگندہ ہو گئی, بری ہو گئی. اب وہ جب مدینے پہنچا نا تو کیونکہ امتیوں کو جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہے سرکار عطا کرتے ہیں, سرکار عطا کرتے ہیں, پھر کمیاں باقی نہیں رہتی. اب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا, حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے وہاں پہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے وہ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا, اور میری قسمت کا ستارہ جاگ پڑا
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضور فرمانے لگے اے تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سرکار اپنی امتیوں کی حالت سے بھی واقف ہیں اور فرمانے لگے یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. حضور فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے دست مبارک سے ان کے، لوگ کہتے ہیں وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ وہ تو مار کے مٹی میں پہنچ گئے، اب وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ شخص بزرگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کے اندر اپنے دست مبارک سے کچھ درہم رکھے، اب میں سو رہا تھا، کہتے ہیں جب میں اٹھا نا تو وہ درہم اور وہ خوشبو جو حضور کے ہاتھوں کی تھی نا، وہ اپنے ہاتھوں کے اندر اسے کچھ محسوس کر رہا تھا اور وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان درہموں سے مدینے کے اندر روٹی خریدی، فالودہ خریدا اور میں کھایا اور پھر رب کا شکر ادا کیا. یہ سرکار کے دینے کا انداز ہے. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ مدینے کی حسرت لیے 3 سال سے بیٹھا تھا. 3 سال سے ہر سال وہ یہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ آپ در پہ بلا لیجئے، لیکن بلاوا جب حضور کی بارگاہ سے آتا ہے تو بندہ جاتا تب بھی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، مقدر کی بات ہوتی ہے. حضور بلائیں تو دیر ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک پل میں بلا سکتے ہیں، اور اگر نہ بلانا چاہیں تو پوری زندگی بندہ ترستا رہتا ہے، حضور بلاتے نہیں. اب وہ حج کا ارمان لیے 3 سال سے بیٹھا ہے، ہر سال عرض کرتا ہے کہ اب حج پہ جاؤں گا، اب حج پہ جاؤں گا، لیکن جب حج کے ایام آتے نا اب کوئی سامان ہی نہیں ہے، حج پہ جانے کے لیے کوئی وسائل ہی نہیں ہے، تو وہ پھر روتا بھی لگتا، چپ کر جاتا. جب 4تھا سال آیا نا، اب کی بار حضور خواب میں تشریف لے آئے، حضور خود تشریف لے آئے. یعنی وہ حج پہ جانا تو ایک الگ بات ہے، اس کا تو ثواب علیحدہ ہے، لیکن وہ خود آ جائیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یہاں تو کعبے کا بھی کعبہ آ گیا. اب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی. وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اس سال تو حج پہ آ جانا، اس سال تو حج پہ آ جانا. یہ انداز کرم بھی ہے، یہ بھی عطا کرنے کا انداز ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اتنا لطف اندوز ہوا کہ میں پوچھنا ہی بھول گیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، میں کیسے آ جاؤں؟ وہ کہتے ہیں میں اتنا خوش تھا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا. جس کو حج سے بھی بڑا حج ہو جائے اس کو پھر کیا ضرورت رہتی ہے. اب وہ کہتے ہیں میں پوچھنا ہی بھول گیا. جب میں صبح ہوئی نا، فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، تو میں نے اپنے جانے کے لیے کوئی سامان دیکھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، جاتا کیسے؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضور نے تو مجھے آنے کے لیے کہا ہے، لیکن میرے پاس تو وسائل ہی نہیں، جاؤں گا کیسے؟ اب پھر وہ کہتے ہیں اگر اب سرکار آئے نا تو ان سے پوچھوں گا، اب کی بار ضرور پوچھوں گا. کہتے ہیں میں رات سویا، سرکار نے پھر کرم فرما دیا. جس پہ کرم کرتے ہیں پھر کرم کرتے جاتے ہیں، پھر کرم فرما دیا. حضور خواب میں تشریف لے آئے، پھر حضور نے وہی فرمایا کہ جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ حج پہ آ جانا. وہ کہتے ہیں پھر میں پوچھنا بھول گیا، ان کو دیکھا تو سب کچھ بھول گیا. سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما اجمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں کہ یہ آنکھیں جنہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، یہ وہاں پہ جا جو ہے وہ لگ گئی ہیں، تو اب مجھے کیسے یاد رہ سکتا تھا؟ میں تو ان کے حسن کے اندر اس قدر مگن ہو گیا، مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا. وہ کہنے لگے جب دوسری رات زیارت ہوئی نا، پھر پوچھنا بھول گیا، حضور کو دیکھتا رہ گیا. حضور تشریف لے گئے اتنا کہہ کے. اب کہتا ہے میں صبح اٹھا، پھر ارادہ کیا اب کی بار آئے نا پھر پوچھوں گا. سرکار نے پھر کرم فرما دیا، حضور پھر تشریف لے آئے. اب جب تیسری رات آئی نا تو شاید میری قسمت خراب تھی یا اچھی تھی، اب یہ تو فیصلہ میں اگلوں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن بات یہ ہوئی کہ سرکار نے جب اپنی زیارت کروائی نا تو فرمانے لگے اس سال حج پہ آ جانا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، میں ہر بار بھول جاتا ہوں، آپ کے حسن کو دیکھ کے مگن ہو جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن یہ تو بتائیے آنا کیسے ہے؟ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. اب سرکار نے آنے کا طریقہ بھی بتا دیا. فرمانے لگے تیرے دادا کی زرہ فلاں جگہ پہ دفن ہے، اسے نکال لینا. اب وہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ جگہ کھودی تو کیا دیکھتا ہوں جس جگہ پہ سرکار نے فرمایا نا کہ تیرے دادا کی زرہ دفن ہے، وہیں پہ سونے کی ایک صاف ستھری زرہ جو ہے وہ دفن ہوئی پڑی تھی. اور میں وہ بیچ کے میں مدینے حج کرنے کے لیے چلا گیا. یہ سرکار کا اس دنیا سے جانے کے بعد عطا کرنے کا انداز ہے. اور ایک سید زادے شیخ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں گیا لیکن مجھے بھوک لگ گئی، میرے پاس سے پیسے ختم ہو گئے، کھانا خریدنے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. اب میں پریشان حالت کے اندر حضور کی بارگاہ میں پہنچا. پریشانیوں کا درمان حضور کیا کرتے ہیں. اب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں.
کہتے اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، ایک شخص نے آ کے میرے ہاتھ سے اٹھا کے کہنے لگا چل تجھے سرکار بلا رہے ہیں، چل تجھے سرکار بلا رہے ہیں، کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب میں اٹھا، یعنی حالت بیداری کی بات کر رہے ہیں، کہتے میں اٹھا نا، اٹھ کے انہوں نے میرا بازو تھامبا لے کے ساتھ چلے گئے، گھر میں گئے، جا کے کھانا کھلایا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو اس کے بعد میں نے سوال کیا تو نے تو یہ کہا تھا کہ سرکار بلا رہے ہیں، سرکار نے تجھے بلایا ہے، سرکار کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے سرکار خود تو تشریف نہیں لائے، لیکن میرے پاس آئے تھے اور مجھے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے مدینے میں میرا کوئی مہمان بیٹھا ہے اور وہ بھوکا ہے، اس حالت میں کہ میں مدینے میں موجود ہوں اور وہ بھوک کی حالت میں ہے، پھر تو میرا بیٹا سید زادہ ہو کے اسے بھوکا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جا اور اس کا بازو تھام کے اپنے گھر میں لے آ، جب بھی اسے بھوک لگے اسے کھانا کھلا دیا کرنا۔ یہ سرکار کے عطا کرنے کا انداز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے پھر بھوک لگتی میں اسی سید زادے کے گھر میں جایا کرتا، مجھے جتنی بھی حاجت ہوتی وہ مجھے عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی عطائیں ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو بات ہی کمال ہے نا، کل کو حسن مصطفیٰ موضوع ہے، پھر باقی باتیں کل کو ہوں گی، لیکن صرف ایک پوائنٹ عرض کروں گا۔ اب دیکھیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سفر ہجرت کے دوران ان کے گھر میں پہنچے۔ سرکار کے عطا کرنے میں پھر کمیاں نہیں رہتی، یہی موضوع ہے، اسی پر ہم رہیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عطا کرتے ہیں۔ ہجرت کے دوران حضور جب ان کے گھر سے گزرے نا تو ام معبد کہتی ہے میری حالت یہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم تجھ سے خرید سکیں، کوئی اناج کوئی دودھ، ہمیں بیچنا چاہتی ہو تو بیچ دو۔ ام معبد کہنے لگی کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیا کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سالی پڑی ہے، بکریوں کا دودھ بھی خوش ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، ام معبد کہتی ہیں کہ بڑا خوبصورت جا چہرہ ہمارے پاس کھڑا تھا، وہ کہنے لگا اے اماں جان اگر تو ہمیں اجازت دیتی ہے، اگر تو کہتی ہے تو یہ جو بکری ایک جو ہے وہ لاغر سی کمزور سی بکری کھڑی ہے، اگر تو اجازت دیتی ہے تو میں اس کا دودھ دھو لوں، میں اس کا دودھ لے لوں۔ اب حضرت ام معبد کہتی ہیں یہ تو خود کمزور ہے، دودھ کیا دے گی؟ حضور فرمانے لگے تو اجازت دے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے، اگر وہ ہاتھوں سے پانی جاری کر سکتے ہیں تو بکری کے تھنوں سے دودھ بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ سرکار کی انداز کرم ہے۔ اب ام معبد کہتی ہیں آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو اشارہ کرے تو چاند کو بلا لیتے ہیں، یہ تو اشارہ کرے سورج پلٹا لیتے ہیں، ان کے اللہ تو قدرتیں بڑی دی ہیں، طاقتیں بڑی عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو تو پانی نکالنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے، عصا کی ضرورت ہے، لیکن محمد عربی کے عطا کرنے کا، آپ کے معجزات کا کمال یہ ہے انہیں نہ پتھروں کی ضرورت ہے نہ جو ہے وہ چھڑیوں کی ضرورت ہے، یہ تو صرف ہاتھ پیالوں میں رکھتے ہیں تو ندیاں جاری فرما دیا کرتے ہیں، یہ تو ندیاں جاری فرما دیا کرتے ہیں۔ اب سرکار کے عطا کرنے کا انداز دیکھیے۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں حضور بکری کے قریب گئے، حضور نے بکری کی کمر پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب جب سرکار بیٹھے نا تو وہی بکری جو کمزور تھی، جس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، اس نے اپنی ٹانگیں کھلی کر لی اور تھن دودھ سے بھر آئے۔ اب سرکار نے کتنا عطا کیا، کتنا عطا کیا۔ ام معبد کہتی ہیں حضور ادھر کہتے گئے ام معبد برتن لے آؤ، میں برتن دیتی گئی، حضور دودھ نکالتے گئے، میرے گھر کے برتن سارے ختم ہو گئے، لیکن ایک بکری کا دودھ جو لاغر و کمزور تھی ختم نہیں ہو رہا۔ ام معبد کہتی سارے قافلے والوں نے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، بچا کے گھر میں بھی رکھ لیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 18ویں ہجری تک جب حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر قحط سالی ہوئی، اس وقت ساری جو ہے مکے کے اندر جتنے بھی جانور تھے سب کے دودھ خشک ہو گئے، لیکن ام معبد کی وہ بکری جس کو حضور نے عطا کیا تھا، اس کی بکری اس وقت بھی برابر دودھ دیے جا رہی تھی، یہ اس وقت بھی برابر دودھ دے رہی ہے۔ اور ام معبد کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ پھر روزانہ اسی بکری کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ حضور نے اتنا عطا کر دیا، یہ حضور کے عطا کرنے کے انداز ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ نہیں اور نہ نہیں سنتا، سرکار عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی آتا نا، یہ اعلیٰ حضرت نے شعر ایسے نہیں لکھ دیا، اعلیٰ حضرت جو بھی لکھتے ہیں نا، جو بھی لکھتے ہیں وہ کئی کی حدیثوں کا مفہوم ایک شعر ہوتا ہے، کئی کی حدیثوں کا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا نا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے، ایک بدو آیا، پینڈو تھا، دیہاتی تھا، اس نے آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، تو حضور بلال سے کہنے لگے بلال اسے قرض لے کے دے دو۔ اب حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ کوئی لازمی تھوڑا ہے، یعنی حضور نے آپ پہ کوئی فرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ کوئی فرض تھوڑا کر دیا ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آئے آپ نے عطا کرنا ہے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اتنے میں حضرت بلال کیونکہ سمجھتے تھے مزاج رسول کو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں، رب آپ کو عطا کرنے والا ہے، آپ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں۔ جب حضرت بلال نے یہ جملہ بولا نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ وہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھیں نظر آنے لگ گئیں، اور حضور فرمانے لگے اے بلال اس سے اتنا عطا کر دو، اتنا عطا کر دو کہ یہ دوبارہ ہمارے دربار میں مانگنے کے لیے نہ کبھی آئے، اتنا عطا کر دو۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دینے کے انداز ہے۔ اور امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو حضور نے فالج سے جو ہے وہ بچا لیا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے تو سن رکھا ہے، امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ کند ذہن تھے، آپ کا دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عطا کیا کہ آج کے دور کے اندر بھی ذہینوں کے استاد حضرت امام تفتزانی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا انداز ہے۔ حضور آئے تو زمانے کو کیا کیا نہیں ملا، ان کے صدقے سے ملا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جب رب کے رسول دینے والے ہیں، رب انہیں عطا کرنے والا ہے، اور رب خود کہتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، جو بھی تمہارے دربار میں آئے نا، جو بھی تم سے مانگے تو نے نہ نہیں کرنی، بس تو نے عطا فرما دینا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، یہ پہلے تو میں نے ذہن میں نہیں لے کے آیا تھا، لیکن چلے سن لیں، بڑا خوبصورت۔ اب ہوا کیا، ایک بندہ نا گھر میں بیٹھا ہے، بچہ ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور بیان کیا سن رہے ہیں عطائے مصطفیٰ پر، کہ حضور نے کیا کیا لوگوں کو عطا کیا۔ یہ واقعہ ایک اخبار کے اندر بھی چھپا، اس کو مطلب جو ہے وہ اخبار کے اندر بھی شائع کیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا وہ بیان سن رہا ہے۔ اب اتنے میں سرکار وہ اس کو مرض کیا تھا، اتنا مرض تھا کہ لا علاج تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور یہ کہا کہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ چند دن بعد اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ بچہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کے انداز کا بیان سماعت کر رہا ہے۔ اسی دوران بچے کے دل میں یہ بات آئی اور وہ تڑپ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے لوگوں کو اتنا دیا کہ کافروں کو بھی عطا کرتے رہے، جو بھی آپ کی بارگاہ سے مانگنے آیا آپ نے محروم کرم نہیں چھوڑا، جو بھی بارگاہ میں آیا اسے عطا کر دیا۔ میں آپ کا امتی ہوں، میرے ماں باپ آپ کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں بیمار ہوں، لا علاج ہو چکا ہوں، میرے والدین پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں کہ جس سے مانگا جائے، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے مانگتا ہوں، آپ کے سامنے دست درازی کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے عطا کیجیے اور اس بیماری سے شفا دے دیجئے۔ اب وہ بچہ ہوا کیا، اچانک یہ بچہ چل کے اپنے بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ کیا ہوا کہ اس کے والدین کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ہم بھاگ کے گئے کہ شاید بچہ بیڈ سے نیچے گر گیا ہے۔ جب ہم اندر گئے نا تو جو بچہ اپنے بیڈ سے نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ بچہ آ کے دروازے کو دستک دے رہا ہے۔ اتنی سی دیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے گئے نا تو ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور وہ خود حیران رہ گیا کہ ہم سے جس بیماری کا علاج ہی نہیں ہو سکتا وہ اتنے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم نے بچے سے پوچھا کہ اس کے اندر راز کیا ہے تو وہ کہنے لگا راز یہی ہے کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہی ان کے صدقے سے ملا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی مانگیں گے سرکار کی بارگاہ سے مانگیں گے، اور ہمارے دامن تنگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ کمیاں باقی نہیں رہتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ بھی اتنا پختہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر نہیں سکتے، پھر ان کو دیتا بھی اللہ اتنا کوئی ہے۔
جو دیتا ہے وہ بھی اکثر حلال کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ بھی شاید پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں، بہرحال اللہ جو دیتا ہے پھر وہ بھی حلال کا ہوتا ہی نہیں۔ اور جو سرکار کی بارگاہ میں جا مانگتا ہے بظاہر چاہے وہ آپ کو بھوکا ہی نظر آئے، لیکن سرکار اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ محتاجیاں باقی نہیں رہا کرتی، محتاجیاں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم جب بھی مانگیں گے حضور کی بارگاہ سے مانگیں گے، اور وہی اعلیٰ حضرت کا نظریہ لے کے مانگیں گے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت، اگر کی ہے کہ وہاں اگر مگر نہیں ہوتا، جو بھی مانگے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سرکار کی عطائیں ہیں، ابھی لوگوں کا بلکہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور الحمدللہ میرا ایک آزمائشی چیز بھی ہے، میں نے اس کا خود تجربہ بھی کیا ہے کہ سرکار کی اولاد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں جا کے جو بھی دعا کرتے ہیں نا، چند ہی لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ تو حضور کے آج جو ان کے جو ہے وہ ماننے والے اور ان کی اولاد میں آنے والے لوگوں کا حال ہے، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی کرم نوازیاں کتنی ہوگی۔ اور مجھے ایک بندہ بات سنا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نا بے نمازی تھا، نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں مدینے چلا گیا، رب نے بلایا تو میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہاں جا کے میں نے جو سب سے زیادہ دعا مانگی نا، وہ یہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ کہتا ہے میں نے کعبے میں یہ دعا نہیں مانگی، کعبے میں بڑا کچھ مانگا لیکن یہ دعا کعبے میں نہیں مانگی، سرکار کی بارگاہ میں جا کے کی۔ کہتا ہے اب دعا 5 گانا جو نمازیں 5 گانا ہے وہ تو میں پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، لیکن الحمدللہ کہ میں ایک اپنا خاص وقت نکال کے جو پچھلی ساری عمر میں قضائیں ہو چکی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ واقعہ سنا، اور وہ بھی شخص زندہ ہے، موجود ہے۔ یہ سرکار کے دینے کا انداز ہے، یہ سرکار اس دنیا سے جانے کے بعد عطا کر رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ بھی ہے تو سوچئے صحابہ کو حضور نے کتنا دیا ہوگا، صحابہ کو کتنا عطا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارا جو نظریہ ہے وہ الحمدللہ یہی ہے کہ حضور اتنا عطا کرتے ہیں کہ کمیاں رہتی نہیں ہیں، اور پھر جس کو سرکار عطا کر دیتے ہیں پھر وہ کسی اور کا محتاج رہتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی بارگاہ میں دعا اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔